بھائی کہتے ہیں حجاج کرام عرفات کے دن اپنے اپنے خیموں میں ظہر اور عصر کی نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پوری پڑھیں یا ایک وقت ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ قصر پڑھیں؟ جی میرے بھائی کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے وہ کام نہ کر لیں جو کام ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے کیا تھا؟ جی وہ ٹھیک رہے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ جابر بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک اذان 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کی تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ عرفات میں ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھیں، جمع کریں اور ایک اذان کے ساتھ پڑھیں 2 اقامتوں کے ساتھ۔ کئی ایک علماء کرام اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے حل بتایا ہے اختلافات کا۔ فرمایا 5ویں اس بارے میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فی شیئن کوئی بھی چیز ہو، وہ عقیدے کا مسئلہ ہو یا فقہی مسئلہ ہو، وہ اصول سے تعلق رکھتا ہو یا فروع سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی ہو، فردوہ الی اللہ والرسول، اس کا حل کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ملے گا۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہو، اگر تمہارا آخرت پہ واقعی ایمان ہے، تو اختلافی مسائل میں کس سے رجوع کرو؟ قرآن سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے۔ اس لیے عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز جمع کی جائے گی، 2 رکعتیں پڑھی جائے گی، اس لیے نہیں کہ آپ مسافر ہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ حج کی وجہ سے ہے، یہ حاجی کو سہولت دی گئی ہے، جو بھی حج میں ہے سہولت سے فائدہ اٹھائے گا۔ بھائی کہتے ہیں عمرہ اور حج کی واپسی کے اوقات کھجوریں اور زمزم کا پانی لے جانا فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے یا صحیح ہے؟ میرے بھائی جہاں تک زمزم کا تعلق ہے تو ترمذی شریف کی حدیث ہے، جناب عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ سے زمزم کا پانی لے کر آتی اور فرماتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ تو زمزم لے جانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اب آتے ہیں کھجوروں کی طرف۔ تو میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجوریں کہاں لے کر جاتے؟ کھجوروں کی سرزمین مکہ ہے کہ مدینہ؟ مدینہ۔ تو آپ مدینہ ہی میں تو رہتے تھے۔ اب میں یہ حدیث تو پیش نہیں کر سکتا کہ آپ یہاں سے کھجوریں کہیں اور لے کر گئے ہوں، لیکن مدینہ کی کھجوروں کی فضیلت احادیث میں آئی ہے، اجوا کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث آپ لے لیں نمونے کے طور پہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے خالی پیٹ 7 اجوا کی 7 کھجوریں کھا لیں، اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لیے، تو اس دن، کیا لفظ میں بول رہا ہوں، اس دن اس کے اوپر نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو۔ گارنٹی کتنی دیر کی ہے؟ 1 دن کی۔ تو مسئلہ صحیح بتانا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو گارنٹی دے دی اجوا کھجوریں کھا لیں پوری زندگی کی گارنٹی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ فضیلت جو ہے اجوا کھجور کی ہے، مدینہ کی کھجوروں کی بھی فضیلت آئی ہے۔ یہ وہی سوال ہے یوم عرفات کا۔ بھائی کہتے ہیں کیا ہم اس طرح دعا نہیں مانگ سکتے کہ اے اللہ
اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، یا داتا گنج بخش کے صدقے یا بری امام کے صدقے ان کی قبر پہ جا کر اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلا مسئلہ یہ ہے اس سوال میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا حبیب کہنا زیادہ بہتر ہے کہ خلیل کہنا؟ جی، پاکستان میں جائیں، انڈیا میں جائیں تو آوازیں آتی ہیں حلا حبیبی کا، ایسے ہی ہے، اور کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑا لقب دے دیا ہے۔ نہیں، حبیب تو چھوٹا لقب ہے، بڑا لقب کیا ہے؟ خلیل۔ لوگ اعتماد کرتے ہیں حبیب کہتے ہوئے ترمذی شریف کی ایک حدیث کے اوپر، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ لوگو تم میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے، تم میں میرا کوئی خلیل، اگر تم میں سے میں کسی کو خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر کو، لیکن میں تم میں کسی کو خلیل نہیں بناؤں گا کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیل کون ہیں؟ اللہ۔ اللہ کے خلیل کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جہاں تک مسئلہ ہے محبوب کا، حبیب کا، تو حبیب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی ایک تھے۔ آپ سے پوچھا گیا ای الناس احب الیک، لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ تو آپ نے کیا کہا تھا؟ عائشہ۔ سوال کرنے والے نے کہا مردوں میں سے، آپ نے کہا عائشہ کے باپ۔ تو محبوب تو آپ کو کئی ہے، لیکن خلیل جو ہے وہ آپ صرف اللہ کے ہیں، کسی اور کے۔ ایک اللہ کے خلیل جو ہیں ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ایک ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اس لیے سب سے بڑا دوستی کا مقام و مرتبہ وہ کیا ہے؟ خلیل۔ حبیب چھوٹا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، داتا گنج بخش۔ داتا کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ اور گنج بخش جی؟ خزانے بخشنے والا۔ اللہ اکبر۔ رب آسمانوں سے کہے کہ رزاق میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، وہاب میں ہوں، داتا میں ہوں، اور آپ کہیں نہیں، جو قبر میں جا چکے، جو فوت ہوئے تو اس قابل نہیں تھے کہ قبر میں خود داخل ہو جاتے، لوگوں نے آ کے انہیں غسل دیا، لوگ آ کے انہیں اوپر نیچے کرتے رہے، لوگ ان کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے نیچے سے گندگی نکالتے رہے، ایسے ہی ہے۔ لوگوں نے نہلاتے ہوئے ان کا ناک صاف کیا، لوگوں نے نہلاتے ہوئے ان کی نیچے والا پخانہ صاف کیا، اور قبر میں ڈال دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، اللہ نے کہہ دیا کہ قبر میں چلا گیا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، چونکہ یہ قبر میں آ گیا ہے تو جو بھی قبر میں ہے وہ تمہاری آواز نہیں سنتا، یہ فوت ہو گیا ہے، انک لا تسمع الموتى، جو فوت ہو گیا ہے تمہاری آواز نہیں سنتا۔ اللہ نے کہا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو پکار کر دیکھ لو، تمہاری پکار سے غافلون، غافل ہیں، بے خبر، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، تم اگر ان کو پکار بھی لو تو تمہاری پکار نہیں سنتے۔ اور ہم نے کہا صرف سنتے نہیں، صرف دیکھتے نہیں، بلکہ پوری کائنات کا سسٹم چلا رہے ہیں، بچے دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈر میرے بھائی، اللہ سے ڈر جا۔ یہ شرک نہیں تو مجھے بتائیے شرک پھر کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ شرک نہیں تو پھر شرک کس کو کہتے ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ نے کہا
کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم ان کو پکارنے کے معاملے میں سچے ہو تمہاری پکار کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا ان کے پاؤں ہیں چل نہیں سکتے، ہاتھ ہیں حرکت نہیں دے سکتے، تو ہم نے ان کو مشکل کشا بنا دیا، داتا بنا دیا، کسی کے نام گنج بخش، کسی کے نام غوث اعظم، کسی کے نام دستگیر رکھ دیا، اللہ کے القاب، اللہ کی صفات اوروں کو دے دی۔ میرے بھائی ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ شرک ہے، اس سے توبہ تائب ہو جائیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو زندہ انسان ہیں، جو کیا ہیں، ان کو اللہ نے سبب بنایا ہے دینے میں لینے میں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے قرض دے دیں 10 ریال، یہ کہتے ہیں اچھا تم نے اپنے ساتھی سے 10 ریال مانگے تو شرک نہ ہوا، ہم نے قبر والے سے مانگ لیا تو شرک ہو گیا، یہ کیا ہے؟ سمجھ رہے میرے بھائی اعتراض؟ اور اعتراض سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ میرے بھائی جو زندہ ہے اس کو اللہ نے سبب بنایا ہے 10 ریال دینے میں، تو سبب سمجھ کے اس سے کہہ رہے 10 ریال دے دو۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو جہاد میں لے جاتے رہے، کہتے تھے کون جہاد میں جائے گا، صحابہ کرام سے مدد لیتے تھے، تو یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ قبر والے کو اللہ نے سبب نہیں بنایا، اللہ نے تو کہا کہ وہ بے بس ہے، وہ سنتا نہیں، وہ غافل ہے، وہ بے خبر ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، وہ بغیر سبب کے اب دے سکتا ہے، اور یہاں سے ہماری سنتا ہے۔ بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر ہے، وہ لاہور سے ہماری آواز سنتے ہیں بغیر سی ڈی کے، بغیر موبائل کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی واسطے کے۔ یہ تو آپ ان کو پھر اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ وسیلے کے بغیر، سبب کے بغیر، دور ہو کے بھی سننا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کہ دعا میں کہنا اپنے حبیب کے صدقے۔ میرے بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل میرے درس کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ دعا۔ اور میں نے وضاحت کی تھی کہ دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اچھا جی عبادت تو ہے، کیا خیال ہے کہ ہر آدمی یہ عبادت اپنی اپنی مرضی سے کر لے؟ جی نہیں، عبادت میں اپنی اپنی مرضی نہیں چل سکتی۔ کیوں؟ بھئی عبادت اللہ کی کر رہے ہیں نا، عبادت اللہ کی کریں گے، اپنی اپنی مرضی سے کر لو۔ نماز اللہ کی اور طریقہ نماز اپنا اپنا، پاکستان کا الگ، انڈیا کا الگ، سعودیہ کا الگ، انڈونیشیا کا الگ، افریقہ کا الگ۔ بھئی نماز ہے نا، نماز ہی پڑھنی چاہیے جی، اصل بات ہے نماز پڑھنے کی۔ کیوں جی؟ جیسے مرضی کرو وہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائی نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ اگر مسئلہ ایسے ہی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بھیجتے۔ اللہ کہتے کہ قرآن میں نے دے دیا ہے، میری تم نے عبادت کرنی ہے، نماز میرے لیے پڑھنی، جیسے مرضی پڑھ لو۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، عبادت میری، طریقہ عبادت میرے محبوب کا صلی اللہ علیہ، عبادت میری، طریقہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے، ان کو دیکھ دیکھ کے، ان سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے۔ تو اب دعا عبادت ہے، دعا کے آداب آپ نے بتا دیے۔ دعا میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی تعریفیں کریں۔ اس کے بعد فرمایا میرے اوپر درود پڑھو۔ کس نے بتایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس کے بعد فرمایا جو دعا کرنا چاہتے ہو کر لو۔ پھر وہ اوقات جن میں دعا قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے بتا دیے۔ وہ جگہیں جہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے وہ بھی آپ نے بتا دی۔ تو دعا کے سارے آداب آپ نے بتا دیے ہیں۔ دین آپ الحمدللہ مکمل دے کر گئے ہیں۔
دنیا سے جانے سے پہلے دین آپ کتنے فیصد مکمل کر چکے تھے؟ 100 پورا ہی. ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. مطلب یہ نہیں کہا کہ 95% دین میں دے کر جا رہا ہوں، 5% بعد میں مولوی بیٹھ کے طے کر لیں. جی تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم کس لیے ہیں؟ ہمارا کوئی حصہ نہیں. جی کوئی نہیں ہے، چاہے پوری دنیا کے مولوی متفق ہو جائیں. لو جی حاجی صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے دین مکمل کر دیا، اور حاجی صاحب کو رب کے اوپر مکمل یقین ہے کہ رب نے جو کہا صحیح کہا ہے. اب ہمیں شک مولویوں کے اوپر تو ہو سکتا ہے، اللہ کے اوپر نہیں. اب شک ہمیں مولویوں کے اوپر تو ہو سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نہیں. تو دعا آپ نے بتا دی، دعا کے آداب بتا دیے. تو دعا میں وسیلہ کیسے دیں، اللہ کو واسطہ کس چیز کا دیں، یہ چیزیں بھی آپ نے بتا دی ہیں. نمبر 1 فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ میرے نام جو ہیں ان کا مجھے واسطہ دو. دلیل کیا ہے اس کی؟ 9واں سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 180. اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کہتے ہیں میرے پیارے پیارے نام ہیں، اچھے اچھے نام ہیں. فَادْعُوهُ، تم مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، بِهَا، ان ناموں کے ذریعے، ان کے وسیلے اور واسطے سے. اچھا جی، اب ایک سوال آپ سے کروں گا، اللہ کے نام کتنے ہیں؟ جی لا تعداد. یہ لا تعداد والے لوگ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھائی، عام طور پہ جواب یہ آتا ہے کہ اللہ کے نام 99 ہیں. عام طور پہ جواب کیا آتا ہے؟ اللہ کے نام. اور یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا. کتنے نام یاد کر لیے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نام ہے ہی 99. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا. تو اللہ کے نام بے شمار لا تعداد ہیں. تو یہ نام جو ہے ان کا اللہ کو واسطہ دینا چاہیے. مثلا آپ کو رزق چاہیے تو اللہ کا نام ہے رزاق. آپ کہیں گے یا اللہ تیرا نام ہے رزاق، بہت رزق دینے والا. یا اللہ میں تجھے تیرے نام رزاق کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے رزق دے. یا اللہ تیرا نام ہے قدیر اور قادر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا. یا اللہ ڈاکٹر تو مایوس ہو چکے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لیکن یا اللہ کون سی چیز ہے جو تیری قدرت سے باہر ہے؟ میں تجھے تیرے نام قادر و قدیر کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے بیٹے کو شفا دے دے. یہ وہ وسیلہ واسطہ ہے جس کا حکم قرآن میں آیا، جسے نبیوں نے اختیار کیا، جس کے بارے میں امت کے علماء کرام کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن امت کے لوگ جو اسے اختیار کرتے ہیں وہ 10% سے زیادہ نہیں ہے. جس کا ثبوت نہیں ملتا اسے اختیار کرنے والے 90% ہیں، اور جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسے اختیار کرنے والے 10% ہیں. دوسرے نمبر پہ اللہ کو وسیلہ واسطہ دے سکتے ہیں اپنے نیک اعمال کا. وہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے. تو انہوں نے اللہ کو واسطے کس چیز کے دیے تھے؟ اپنے نیک عمل کے. ان تینوں میں سے ایک کی مثال میں دوں گا. ایک نے کہا تھا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں بکریاں چلایا کرتا تھا. ایک دفعہ بکریاں چلاتے چلاتے دور نکل گیا، واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے. میں دودھ لے کر آیا، پیالے میں دودھ تھا، برتن میں دودھ تھا، ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، وہ سوئے ہوئے تھے. یا اللہ والدین کی اتنی عزت کرتا تھا کہ میں نے ان کی نیند خراب کرنا مناسب، دودھ لے کے کھڑا رہا.
قریب میں میری بیگم میرے بچے روتے رہے کہ ہمیں دودھ دو، میں نے ان کو بھی والدین سے پہلے دینا مناسب. یا اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو یا اللہ اس غار سے نکال لے، چٹان کو ہٹا دے. اللہ نے چٹان تھوڑی سی ہٹا دی، باقی دو نے بھی ایسے دعائیں کی اور چٹان مکمل ہٹ گئی. تو یہاں پہ اس نے واسطہ اللہ کو کس چیز کا دیا ہے؟ نیک عمل کا. ہاں جی، آپ اور میں بھی والدین کی عزت ایسے ہی کرتے ہیں. سوچئے ذرا، والدین کا مقام بہت بڑا ہے. لوگ آگے سے کہتے ہیں جی کیا کریں، والد صاحب تنگ بڑا کرتے ہیں، بڑے سخت ہیں. بڑے کیا ہیں بھائی؟ سخت کی اطاعت کرو گے، بات مانو گے اللہ کے لیے، وہاں پہ تمہارا پتہ چلے گا نا. جو میٹھا میٹھا ہے وہ تو والد نہ بھی ہو تو ہم اس کی بات مان لیں گے. جو اخلاق والا ہے، پیار و محبت سے بات کرتا ہے، وہ والد نہ بھی ہو تو لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں. لیکن اگر والد ایسا ہے جو کڑوا ہے، سخت ہے، غصے والا ہے، وہ اگر عجیب و غریب آرڈر دیتا ہے، اس کی بات ماننا یہ بہادری ہے. تو بہرحال نیک عمل کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو دے سکتی ہیں. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں. نبی علیہ السلام سے محبت کرنا نیک عمل ہے کہ نہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اس محبت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یا اللہ مجھے شفا دے دے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، وہ بھی نیک عمل ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اے اللہ میں تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آیا، اس ایمان کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے گھر دے دے. ٹھیک ہے. تیسرا اور آخری وسیلہ واسطہ، جو زندہ ہے موجود ہے اس کی دعا. جو کیا ہے؟ موجود ہے اس کی دعا. ذات نہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، نہیں. دعا کیسے؟ یہ بزرگ ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ میں ان کو نیک سمجھتا ہوں. نیک ہے کہ نہیں اللہ بہتر جانتا، گارنٹی نہیں دیں گے ہم کسی کی. کیوں جی؟ کسی بزرگ کے بزرگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کسی کی نہیں دے سکتے، سوائے ان کے جن کی گارنٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. ناراض نہیں ہونا، میں الفاظ تھوڑے بڑے بولنے لگا ہوں تاکہ آپ مسئلہ صحیح سمجھ جائیں. پاک و ہند میں بڑے بڑے دربار بنے ہوئے ہیں، اور جن کی وہ قبریں ہیں ان کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پکا جنتی ہے. اب ہم نے چادر چڑھانی ہے تاکہ یہ ہم سے راضی ہو جائے، کل کو ہمیں بھی جنت میں لے جائے. یہ عقیدہ صحیح ہے؟ غلط ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے جس کی قبر ہے اس کے بارے میں سنا ہے کہ نیک تھا، امید ہے کہ نیک ہوگا، لگتا ہے کہ نیک ہوگا، لگتا ہے کہ جنتی ہوگا. لیکن گارنٹی دینا کہ ولی ہے، جنتی ہے، یہ اللہ کا اختیار چھیننے کے مترادف ہے. جنت جہنم کے فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ اللہ نے کرنے ہیں. اللہ جس کو چاہے پکڑ لے اور جس کو چاہے چھوڑ دے، رب کی مرضیاں ہیں. میں حدیث بیان کرتا ہوں اکثر اوقات، اس موقع پہ ٹائم بس کم ہوتا ہے، لیکن عقیدہ بھی صحیح کرنا ضروری ہوتا ہے لوگوں کا. میری مجبوری ہے، مجھے ایسی چیزیں ذکر کرنا پڑتی ہیں کیونکہ لوگ عجیب و غریب عقیدے لے کر آتے ہیں. میرے بھائی نہیں ایک آپ کو آپ لکھ کر دیں بس. بخاری شریف کی حدیث ہے، یا بعد میں مجھ سے بات کر لیں درس کے بعد. بخاری شریف کی حدیث ہے، دھیان سے سنیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، خیبر میں لڑائی ہو رہی تھی. کہاں لڑائی ہو رہی تھی؟ خیبر میں، یہودیوں سے. صحابہ کرام آپ کو معلوم ہے کہ کتنا شاندار جہاد کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کا انداز انوکھا ہی تھا. جو کافر سامنے آتا اس کی گردن اتار کے ادھر پھینک دیتا. صحابہ کرام اس کے اوپر رشک کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ جہاد تو اس نے کیا ہے. جس صحابی کے اوپر باقی صحابہ کرام رشک کر رہے ہوں گے وہ کتنا بڑا ولی ہوگا جی؟ بہت بڑا ولی ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کرام کو دیکھا
کہ یہ سارے اس کے اوپر رشک کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا، دل میں سوچا کہ حقیقت حال وعدے کر دینے چاہیے. آپ نے کہا کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یہ جہنم میں جائے گا. آپ بھی حیران ہوئے ہیں نا جب میں نے کہا ہے کہ یہ بڑے بڑے جو دربار بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ گارنٹی نہیں دے سکتے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. تو آپ میں سے کئی حیران ہوئے ہوں گے کہ کیسی باتیں کر رہا ہے. تو یہ حدیث دھیان سے سنیں. صحابہ کرام حیران ہوئے کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا. ایک صحابی نے کہا کوئی مسئلہ ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے رہوں گا، دیکھوں گا چکر کیا ہے. اب وہ آدمی جہاد کر رہا ہے اور یہ دوسرا صحابی جو ہے پیچھے پیچھے جاننے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے. وہ صحابی جہاد کر رہا تھا، جہاد کرتے کرتے اسے زخم لگ گیا. اب مسلمان زخمی ہو جائے، بیمار ہو جائے، اس کا کام ہے علاج کرنا، صبر کرنا. خودکشی کرنے کی اجازت، خودکشی کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ صحابی جو ہے صبر نہ کر سکے، انہوں نے خودکشی کر لی. اب وہ صحابی جو اس کا پیچھا کر رہے تھے وہ بھاگے بھاگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا، کیا ہوا میرے صحابی، کیا بات ہے؟ کہا، اللہ کے رسول، وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا جہنم میں جائے گا، ہم آپ کی بات سن کے بہت حیران ہوئے تھے، پھر میں نے اس کا پیچھا کیا اور آپ کی بات درست نکلی، خودکشی کر کے جہنم میں جا چکا. میرے بھائیو سوچئے، صحابہ کرام جو خود ولی ہیں اس آدمی کو کیا سمجھتے رہے کہ ہم سے بھی آگے ہے، اور رزلٹ کیا نکلا کہ آخری وقت پہ گناہ کر کے وہ کہاں گیا؟ جہنم میں گیا. اس لیے جنت جہنم کا فیصلہ نہ کریں، نہ نام لے کے کسی کو کہیں جہنمی ہے. عام بات کر سکتے ہیں نام لیے بغیر. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے، جو اللہ کے سوا کسی اور قبر کا طواف کرے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل سمجھے، تو ایسا آدمی شرک کر رہا ہے. مشرک جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. لیکن نام لے کے یہ آدمی وہ نہیں، یہ معاملے اللہ کے سپرد ہیں. سمجھ رہے میرے بھائی؟ جی ہاں. تو میرے بھائی اب میں کیا بتا رہا تھا کہ جس کو آپ ولی سمجھتے ہیں اور زندہ ہے، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں میرے لیے دعا کریے. اس کی دعا کا وسیلہ ذات کا نہیں، یعنی کہ میں اللہ سے نہیں کہہ رہا کہ اس کی وجہ سے دعا قبول کرو، بلکہ ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دعا کرو، ان کی دعا کو وسیلہ بنا رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک حیات تھے، زندہ تھے، صحابہ کرام آپ کے پاس تشریف لاتے، آپ سے دعائیں کراتے. کبھی بارش ہونے کی دعا، کبھی بارش رکنے کی دعا، کبھی شفا کی دعا، کبھی اولاد کی دعا، کبھی مال کی دعا. آپ صحابہ کرام کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. لیکن جب آپ فوت ہو گئے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی قبر پہ آ کے آپ کو واسطہ بناتے تھے، یا آپ کو پکارتے تھے، یا آپ سے کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں؟ یہ سوال ہے. سوال کا جواب بخاری شریف میں موجود ہے. حوالہ کس کتاب کا دے رہا ہوں، اور یہ حدیث میں نے کل بھی بیان کی تھی، لیکن یہ بار بار بیان کرنا پڑتی ہے. جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے، میں نے کہا وارسا ہے میرا سر، یعنی کہ جناب عائشہ کے سر میں درد ہو رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا کہا؟ آپ نے کہا ذاکی لو کان وانا حی فاستغفر لک وادعو لک. عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، وانا حی اور میں ہوا زندہ، عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ، تو تب میں تمہارے لیے دعا کروں گا، استغفار کروں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں فوت ہو گیا اور تمہیں پھر کچھ ہوا تو پھر میں تمہارے لیے دعا نہیں کر سکوں گا. آپ کہہ رہے ہیں عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، یعنی کہ تم فوت ہو گئی میرے ہوتے ہوئے،
میں زندہ ہوا تو میں تمہارے لیے دعائیں بھی کروں گا، استغفار بھی کروں گا، ورنہ یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب عمر فاروق کے زمانے میں صحابہ کرام کو بارش کی ضرورت پڑی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام جناب عمر فاروق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا جناب عباس کو لے کر میدان میں گئے۔ کہاں گئے؟ میدان میں گئے، قبر پہ نہیں آئے، میدان میں گئے اور وہاں جا کے دعا کرائی جناب عباس سے، زندہ جو موجود تھے ان سے دعا کرائی۔ اگر یہ آپ کی ذات کا وسیلہ واسطہ ہوتا تو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی قبر پہ آ جاتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، 3 طرح کے وسیلے واسطے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ چوتھا وسیلہ واسطہ جو ہے، اگرچہ اسے اختیار کرنے والے لوگ 90% ہیں پاکستان انڈیا میں، لیکن اس کی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب کریں۔